امام جعفر صادق علیہ السلام اور اہل سنت کے 4 امام۔ 130 ہجری کے قریب سیاسی کشمکش اپنے شباب پر تھی۔ بنی امیہ کی حکومت کا زوال اور بنی عباس کا سیاسی عروج مسلمانوں کی تاریخ میں ایک نیا موڑ تھا، اور آخرکار 132 ہجری میں صفوہ نامی بنی عباس کا پہلا خلیفہ برسر اقتدار آیا۔ اس سیاسی اور اقتدار کی لڑائی میں ظالم حکمرانوں کی توجہ خاندان اہل بیت کی طرف نہیں رہی، اور تقریباً یہی وہ دور تھا کہ جس میں امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرصت ملی، لہٰذا ہر ممکنہ طریقے سے اپنی حیات کے آخری لمحے تک معارف اسلامی کو نشر کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بہت زیادہ تعداد میں شاگردوں کی تربیت کی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد جو مختلف علوم و فنون میں ماہر تھے، دنیا بھر میں پھیل گئے۔ مختلف فرقوں اور مذاہب کے دانشور افراد امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی اختیار کرنا اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے تھے، اور ببانگ دوہل اپنی شاگردی کا اعلان کرتے تھے۔ شیخ مفید فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں کی فہرست میں 4000 شاگرد شامل ہیں۔ انہی شاگردوں میں سے اہل سنت کے 4 اہم امام بھی ہیں، ان میں سے 2 براہ راست اور 2 بالواسطہ۔ ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت، جو ابو حنیفہ کی کنیت سے معروف ہیں، حنفی مکتب کے امام ہیں۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے براہ راست شاگردوں میں سے ہیں۔ تاریخ کتب میں ملتا ہے کہ ابو حنیفہ کی امام جعفر صادق علیہ السلام سے متعدد ملاقاتیں ہوئیں، حتیٰ کہ منصور دوانیکی کے کہنے پر ابو حنیفہ نے امام علیہ السلام کے لیے 40 مشکل سوال تیار کیے۔ علماء اہل سنت کے نزدیک ابو حنیفہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے معروف ترین شاگرد تھے۔ اسی شاگردی کی بنا پر ابو حنیفہ کہتے ہیں، میں نے جعفر ابن محمد سے زیادہ دانشمند شخص نہیں دیکھا۔ ابو حنیفہ نے 2 سال امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسب فیض کیا۔ بنا بری ان کا مشہور قول ہے کہ انہوں نے فرمایا، اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ ان کی وفات 150 ہجری میں ہوئی۔ مالک ابن انس، اہل سنت کے مذاہب اربعہ میں سے مالک ابن انس مدنی مالکی مکتب کے امام ہیں۔ ان کی وفات 179 ہجری میں ہوئی۔ مالک ابن انس مدینہ کے رہنے والے تھے اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملنے کے لیے مسلسل ان کے پاس جاتے تھے۔ مختلف علماء رجال نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ مالک امام جعفر صادق علیہ السلام کے براہ راست شاگرد تھے۔ مالکی مذہب کے امام مالک ابن انس کہتے ہیں، ایک مدت تک میں جعفر ابن محمد کے پاس آتا جاتا رہا اور ان کو کبھی بھی 3 حالتوں سے خالی نہیں دیکھا۔ یا نماز پڑھتے رہتے تھے، یا روزے کی حالت میں رہتے تھے، یا قرآن پڑھا کرتے تھے، اور کبھی بھی ان کو بغیر وضو کے حدیث نقل کرتے نہیں دیکھا۔ علم و عبادت اور تقوی کے لحاظ سے جعفر ابن محمد کی مانند نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ ابو عبداللہ محمد ابن ادریس المعروف با امام شافعی، شافعی مسلک کے پیروکاروں کے امام ابو عبداللہ محمد ابن ادریس ہیں کہ جو امام شافعی کے نام سے معروف ہیں۔ ان کی ولادت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد 150 ہجری میں ہوئی، اور ان کی تاریخ وفات 204 ہجری ہے۔ ابو عبداللہ شافعی امام جعفر صادق علیہ السلام کے بالواسطہ شاگرد تھے۔ انہوں نے 4 سال مالک ابن انس کی شاگردی کی اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے دیگر معروف شاگردوں کے درس میں بھی شرکت کی، جیسے ابراہیم ابن اسد انصاری اور عبد الوہاب ابن عبد المجید۔ عز الدین ابو عبداللہ احمد ابن محمد ابن حنبل، حنبلی مذہب کے پیروکاروں کے امام احمد ابن حنبل ہیں۔ یہ محمد ابن ادریس شافعی کے براہ راست شاگرد ہیں، کیونکہ ان کی ولادت 164 ہجری میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہوئی، لہٰذا یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بالواسطہ شاگرد ہیں۔ احمد ابن حنبل نے اپنی علمی مسافرتوں میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے متعدد شاگردوں کی شاگردی کی، اور جس زمانے میں محمد شافعی بغداد میں زندگی بسر کر رہے تھے، اس زمانے میں احمد ابن حنبل نے ان کی شاگردی اختیار کی۔ اگرچہ محمد ابن ادریس شافعی اور احمد ابن حنبل نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور کو نہیں پایا تھا، لیکن وہ دونوں امام علیہ السلام کے فضل و کمال کے قائل تھے اور امام علیہ السلام سے متعدد روایات نقل کی ہیں۔